جس موضوع پر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اہل حدیث مسلک کی خصوصیات۔ ان خصوصیات کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس بھری زمین کے اوپر اللہ کے بنائے ہوئے اس آسمان کے نیچے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی اہل حق کا گروہ ہے، اگر کوئی قرآن و سنت خالص ماننے والا ہے، اگر کوئی خالص کتاب و سنت کا حامل ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل حدیث ہیں۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ اس بات پر آپ سوچتے ہوں گے کہ اس طالب علم نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اہل حدیث سب سے بہترین جماعت ہے اور حق پر قائم ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ حق پر قائم رہے گی۔ اہل حدیث یہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی بستی کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی ملک کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی بندے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث نام ہے رب کے قرآن کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اہل حدیث کائنات کے اندر وہ عظیم گروہ ہے، لوگوں نے بستیاں بنا لی، اہل حدیث نے محمد رسول اللہ کی بستی کے بعد کوئی اور بستی نہیں بنائی ہے۔ لوگوں نے قائدین بنا لیے، رہبر بنا لیے، رہنما بنا لیے، لیکن اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تم نے رہبر بنایا ہے تو محمد رسول اللہ کو بنایا ہے، رہنما بنایا ہے تو محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کی زمین پر جہاں ہر طرف افراط ہے، تفریط ہے، جہاں غلو ہے، جہاں لوگوں نے نظریات بدل دیے، سوچ بدل دی، علاقے بدل لیے، قائد بدل دیے، کتابیں بدل دی، اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، صدیاں بیت گئی ہیں، تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس دعوت کو لو، اس حق کو لو، اس سچائی کو لو، اس دنیا کی بہترین دعوت کو لو اور لے کر قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر
دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، سردی ہو گرمی ہو، حالات موافق ہو حالات مخالف ہو، کچھ بھی ہو، اس دعوت کو لو اور پوری دنیا تک اس دعوت کو پھیلاؤ، تاکہ اہل حدیث کا جو حق کا کارواں ہے، اہل حدیث کی جو صداقت ہے، وہ آپ تو مان رہے ہیں، پوری دنیا اس کو مان لے۔ سامعین محترم، میں نے یہ باتیں کیوں زور دے کر کہیں؟ اس لیے کہیں کہ فی زمانہ اور کسی زمانے میں بھی فتنے آتے ہیں، فرقے آتے ہیں، گروہ آتے ہیں، اور ہر ایک یہی کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر ایک یہی کہتا ہے حق میرے پاس ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے میری دعوت درست ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ درست دعوت کے لیے کیا خصوصیات ہونی چاہیے، درست دعوت کے لیے کیا دلائل ہونے چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات اور اہم ترین بات، درست دعوت کے لیے پہلی خصوصیت مسلک اہل حدیث کی وہ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں اہل حدیث کا وہی نظریہ ہے جو 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ کرام نے اس عقیدے کو مانا، اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ توحید کیا ہے؟ اس توحید کی دعوت، اس توحید کا اظہار، اس توحید کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ یہ توحید لا الہ الا اللہ، خالص لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ ورد نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں، آپ لیٹے ہوں، اوپر چادر کر لیں اور اندر سے لا الہ الا اللہ سر ادھر ادھر مارتے رہیں، یہ ورد نہیں ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں لوگ اس طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے ہاں پاکستان میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ سر کے اوپر چادر ڈال لی اور کیا لا الہ لا الہ لا الہ، اس کے بعد کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ شروع میں 10 لفظ سمجھ آتے ہیں، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ یہ ورد اور وظیفہ نہیں ہے، یہ منہج ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی مشکل کشا ہو سکتا، کوئی حاجت روا ہو سکتا، کوئی داتا دستگیر ہو سکتا، کوئی بگڑیا بنانے والا ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے۔ پہلے نفی ہے، پہلے کہنا ہے میں کسی اور کو نہیں مانتا، لا 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 کسی کو نہیں مانتا، ہاں مانتا ہوں تو کس کو مانتا ہوں؟ صرف اللہ کو مانتا ہوں، الا اللہ۔ اگر نفی درست نہیں ہے، اثبات درست ہو سکتا، اندر گندگی موجود ہے، اندر خرابی موجود ہے تو آپ الا اللہ کہتے رہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فرقہ پیدا ہوا، ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی فرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ہم آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے گی اللہ اللہ اللہ، تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے یہ ہمارے دل کے اندر سے آواز نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے یہ جو دھڑک رہا ہے نا، دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑک رہا ہے تو یہ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ۔
یہ شرک کرتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ یہ ورد نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. جو 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا، قریش کے سامنے پیش کیا، بنو ہاشم کے سامنے پیش کیا، اور ہر ایک کو یہی بات کہی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو جنت مل جائے گی، لا الہ الا اللہ کہو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. یہ ساری کی ساری بات کیا ہے؟ یہ توحید ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت اسی نقطے پر مرکوز رہی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا. جو پیغمبر آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لوگوں اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. پہلی اہل حدیث مسلک کی پہلی خوبی کہ اس کی توحید کیا ہے؟ خالص ہے. اس کی توحید کیا ہے؟ اس کی توحید کیا ہے؟ بلند آواز سے کہو تاکہ شرک کے ایوانوں تک بات جائے. اس کی توحید کیا ہے؟ میں یہ دعوی سے کہتا ہوں آج آپ نشاندہی کریں اہل حدیث کی یہ چیز، اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے منبر بعد میں چھوڑوں گا، پہلے اس بات سے رجوع کروں گا. کیوں؟ ہم نے اپنی بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات ماننی. دوسرے لوگوں سے آپ کہیں، ان سے کہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے غلط کیا ہے. انہیں کہو آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیروں نے ایسے ہی کیا ہے. اور اہل حدیث کہتا ہے ساری کائنات کرتی رہے، شیخ عبداللہ فاروق کرتے رہے، شیخ مظفر کرتے رہے، شیخ عتیق الرحمان کرتے رہے، شیخ ساجد میر کرتے رہے. اگر قرآن و سنت کے مخالف ہوگی رب کعبہ کی قسم ان کی بات نہیں مانیں گے. مانیں گے جو اللہ نے فرمایا، مانیں گے جو رسول اللہ نے فرمایا. توحید اہل حدیث کی 100% خالص، 100% خالص. اس لیے یہ مسلک سب سے بہترین مسلک ہے. دوسری خصوصیت اس مسلک کی، اس کے اندر شرک موجود ہے. شرک موجود ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے. کیوں؟ اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ رب نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لوگوں اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. شرک کیوں کریں؟ میرے رب کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ
والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. لوگوں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں اللہ کی قدر تم نے جانی ہی نہیں ہے. اللہ کے کھاتے میں تم نے کبھی کس کو ڈال دیا, کبھی کس کو ڈال دیا. اللہ کے کھاتے میں انہوں نے لات کو ڈالا, منات کو ڈالا, عزا کو ڈالا, حبل کو ڈالا, اور آپ نے اجمیر شریف کو ڈالا, آپ نے علی حجویری کو ڈالا, اہل پاکستان آپ نے بری امام کو ڈالا, آپ نے لال شہباز قلندر کو ڈالا, اور آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈالا. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا ڈالا؟ یہ شرک پایا جاتا ہے ہماری صفوں میں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے حوالہ غلط ہو, ذمہ دار سٹیج کے اوپر بات کر رہا ہوں, ذمہ دار جگہ پر بات کر رہا ہوں, ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. حوالہ غلط ہو, ہم سے حوالہ مانگو, حوالہ غلط ہو, ہمیں چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دو, خون معاف ہے ہمارا. حوالہ غلط نہیں ہوگا. اہل حدیث حوالہ کبھی غلط نہیں دے سکتا ہے. لکھا کتاب کے اندر, لکھا کتاب کے اندر, لکھنے والا بہت بڑا عالم دین, اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا, ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا. وہ عورت مریدنی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی. یہ پیر جو ہوتے ہیں نا, پیر, یہ مردوں کو کم مرید بناتے ہیں, عورتوں کو زیادہ مرید بناتے ہیں. ایشا بش ہے, ان کو زیادہ مرید بناتے ہیں کیونکہ عقیدے میں کمزور عورتیں ہوتی ہیں, عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں. خاوند, ہر عورت یہی کہتی ہے خاوند میری بات نہیں مانتا ہے, ہر عورت یہی کہتی ہے خاوند میری بات نہیں مانتا ہے. پیر کہتا ہے میرے پاس آپ پیسے دے, میں تعویذ دوں گا, خاوند تیری بات مانے. اچھا تو خاوند کی کیا بات منوانا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں خاوند دوسری شادی نہ کرے. یہ بھی کوئی بات کرنے والی؟ اور جس کے مقدر میں ہوگا وہ کر لے گی. حاجی صاحب, اور جس کے مقدر میں ہوگا وہ کر لے گا. اس نے کہا وہ مرید نہیں آئی, اس نے آ کر کہا کہ جناب میرا بچہ فوت ہو گیا. اس نے کہا فوت ہو گیا؟ جی فوت ہو گیا. کہا آپ کیا کریں؟ کہا اس کو زندہ کرو. اس نے کہا کیسے زندہ کریں؟ اس نے کہا زندہ کریں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, آپ پیر ہیں, پیر زندہ کرے گا. مجبور ہو گئے پیر صاحب. انہوں نے اسرائیل کو بلایا. واہ کیا بات ہے یار, کیسے کیسے لطیفے, کیا بات ہے. اسرائیل کو بلایا. میں نے کہا جب اسرائیل آتے ہیں نا تو پیر کبھی نظر نہ آتا کسی کو بھی. ہاں اسرائیل آ جاؤ. اسرائیل آیا. جی شیخ صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس کے بچے کی روح کو آزاد کرو. کہا جی اللہ کا حکم ہے اس کی روح قبض کرنی ہے. کہا میں تجھے کہتا ہوں اس کی روح آزاد کرو. نعوذ باللہ من ذالک. کہا اس کی روح آزاد کرو. اس نے کہا جی اللہ کا حکم. کہا اللہ کا حکم رہنے دو, میں تمہیں کہتا ہوں. اس نے اسرائیل ڈر گئے, پریشان ہو گئے. اسرائیل ڈر گئے. اسرائیل کو ڈرانے والے بھی پیر موجود ہیں. کیا بات ہے یار ان پیروں کی. کہا اسرائیل ڈر گئے. انہوں نے تھیلی سامنے کی. کہا آپ ایک روح نکال لیں جو آپ نے نکالنی ہے. اسرائیل نے کیا کیا, وہ روح کی تھیلی کھولی اور سارے کے سارے آزاد کر دیے. اس دن جتنے فوت ہوئے سارے زندہ ہو گئے. اب اسرائیل روتے ہوئے گئے اللہ کے پاس, اللہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ساری روحیں آزاد کر دی, آج کے بندے سارے زندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اسرائیل خاموش ہو جا, تو روحوں کو رو رہا ہے,
آج تو میری خدائی نعوذ باللہ جانے لگی تھی. بتلاؤ اب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے یا شیخ عبد القادر چیلانی کی کریں گے؟ اہل حدیث کے بعد کہتا ہے کہ لوگوں شرک نہیں کرنی، مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ داتا دستگیر کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ بگاڑنے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل اللہم مالک الملک، عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلتیں دینے والا کون ہے؟ حکومتیں چھیننے والا کون ہے؟ حکومتیں دینے والا کون ہے؟ بیدک الخیر، ساری کی سارے فیصلے، ساری کے سارے خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے انی قریب، تو میں قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ تو کتنا قریب ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کے ذریعے جاؤ، اس کے ذریعے جاؤ، اس کے ذریعے جاؤ. اللہ فرما رہا ہے انی قریب، میں قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ شرگ یہ تم سے زیادہ دور ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرگ دور ہے، مجھ سے بھی زیادہ قریب. اللہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ شبہ لگ جائے کہ پھر بھی اللہ تک بات نہیں پہنچتی، جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے پھر بھی اس تک بات نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری بات ختم کر دی. فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. فرمایا تم اپنی آوازوں کو اونچا کرو یا نیچے کرو، پست آواز سے مانگو، زور سے مانگو. وہ جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر خیال بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے میرے بندے کے دل میں یہ خیال آ گیا. تو مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ درد کس کے سامنے رکھنا ہے؟ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں کس سے مانگنی ہے؟ یہ سارے کا سارا کس سے ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے. کسی کو بیٹا دیا، بیٹی نہ دی، کوئی اور دے سکتا؟ کسی کو بیٹیاں دی، بیٹے نہ دیے، کوئی اور دے سکتا؟ کہتے اس پیر کا تعویذ لو بیٹا ہو جاتا ہے. وہ پیر سے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے 4 شادیاں کر چکا ہوں، ایک بیٹا بھی نہیں ہے. وہ بیٹے لوگوں کو دے رہا ہے، اپنی اولاد نہیں. کیسے کیسے فراڈیے ہمارے متھے لگے. علامان والحفیظ، جب اہل حدیث نہیں ہوگے، جب اہل حدیث کی فکر کو نہیں مانو گے تو پھر پتھروں کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا، پھر قبروں کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا، پھر پیروں کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا، پھر پیروں کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا، پھر در در پہ گرنا پڑے گا. اللہ ناراض ہوگا، بندے بھی راضی نہیں ہوں گے. پیر کبھی راضی ہوتا ہے؟ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، وہ تو راضی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نیاز دو. ہمارے ہاں بڑے عجیب عجیب پیر ہیں، بہت عجیب عجیب. ایک کہتا ہے صرف
مرغا لانا ہے، مرغی نہیں لانی میرے دربار میں. مرغا، اس کے دربار پہ مرغے ہی مرغے، اتنے مرغے کہ ہر طرف مرغا ہی مرغے. کہتے مرغی نہیں لانی. اچھا چلو، ایک اور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جو دربار ہے میں راضی کس سے ہوتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں راضی بکرے سے ہوتا ہوں، بکری سے نہیں ہوتی. اس کے ہم بکرے چڑھائے جاتے ہیں، بکرے لوگ لے کے جاتے ہیں. اور کوئی ایسے ہی جو کہتے ہیں صرف پیسے لانا، باقی کچھ بھی نہ لانا. کوئی پیسوں پہ راضی، کوئی بکروں پہ راضی، کوئی مرغوں پہ راضی. میرا اللہ کہتا ہے میں کیسے راضی ہوتا ہوں؟ میرا اللہ فرما رہا ہے میں کیسے راضی ہوتا ہوں؟ رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر صرف مانگ لو، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ فرماتے ہیں تیرے کہنے کی دیر ہے، میری رضامندی میں دیر نہیں ہوگی، میں فوراً راضی ہو جاؤں گا. پیر کو دو گے پھر بھی راضی نہیں، اللہ کو کچھ نہیں دینا، اس سے لینا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. پھر مانگو اللہ سے. اہل حدیث کی دعوت کی دوسری خصوصیت وہ کیا ہے کہ اہل حدیث شرک نہیں کرتا. کوئی شرک کی قسم ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اندر پائی جائے. اہل حدیث شرک کو بنیاد سے اکھیڑتا ہے، اہل حدیث شرک کو بنیاد سے ختم کرتا ہے. اہل حدیث کی دعوت ہی یہی ہے لوگوں، جب تک شرک موجود ہے اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اہل حدیث دعوت کی تیسری خصوصیت، اہل حدیث سنت سے محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ سنت سے. کیوں محبت کرتا ہے سنت سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لو. جو رسول دے، رسول نے سنت دی ہے. نماز پڑھو کیسے پڑھو؟ جیسے ماں پڑھتی ہے، باپ پڑھتا ہے، دادی پڑھتی ہے، نانی پڑھتی ہے، محلے کا مولوی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہو یار؟ اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے مولوی صاحب پڑھتے ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. دن کو شیخ نے بات بتلائی، انہوں نے کہا رسول اللہ نے کیسے پڑھی؟ قربان جائیں، ہمارے ہاں ایک عالم دین پیدا ہوا اوکاڑا کے اندر، اس نے کہا قرآن میں حدیث میں نماز ہے ہی کہیں نہیں ہے، نماز ثابت ہی نہیں ہے. ان کا نماز ثابت ہی نہیں ہے. اور پھر ہم نے پوچھا تم نے کہاں سے ثابت کی؟ کہتے ہیں میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کی. کہتے ہیں قرآن و حدیث میں نماز نہیں ہے، آپ نے کہاں سے ثابت کی؟ کہتے ہیں میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کی. اچھا پھر پوچھا قرآن میں نماز کہاں ہے، حدیث میں نماز کہاں ہے؟ کہتے ہیں نہ قرآن میں نماز ہے نہ حدیث میں نماز ہے. پھر آپ نے کہاں سے کی؟ ہم نے قرآن و حدیث سے کی. عجیب بات، کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے اہل حدیث کی بات کہتا ہے لوگوں نماز پڑھنی ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھنا ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ دینی ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، حج کرنا ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، معاملات چلانے ہیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ پر نازل کیا اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کیا ہو گیا؟ آج کے دن دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اور رسول اللہ کا دین مکمل ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ مکمل ہے یا نہیں ہے؟ سنت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حدیث بھرا ہوا ہے، عقیدہ بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، منہج بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے اللہ کے قرآن کے اندر بھی، محمد رسول اللہ کے فرمان کے اندر بھی. لہذا اہل حدیث یہ بات کہتا ہے کہ سنت کو ماننا ہے. کس کو ماننا ہے؟ سنت کو ماننا ہے. رسول اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ماننی ہے. یہ ایسے ہی ہے
ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے. میں یہ بات کہہ دوں کہ میں ڈاکٹر عبداللہ فاروق کی بات نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جاؤں گا؟ جی یہ گستاخی کر رہا ہوں، معذرت شیخ. میں شیخ عبداللہ فاروق کی بات نہیں مانتا. آپ کہیں گے یار زیادہ سے زیادہ چلیں، کیا ہو جائے گا؟ شیخ سرزنش کریں گے، ڈانٹیں گے، اور کیا کریں گے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، بڑے سے بڑے عالم دین کے بارے میں کہے اس کی نہیں مانتا، اس کی نہیں مانتا، اس کی نہیں مانتا، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے محمد رسول اللہ کی نہیں مانتا، مسلمان رہیں گے؟ یہ فرق ہے. اللہ کی رسول کی مانیں گے تو بات چلے گی، اللہ کی رسول کی نہیں مانیں گے بات چل سکتی نہیں چل سکتی. اللہ کے رسول کی مانی. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل له من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. پوچھا گیا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ کہا کہ جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری بات نہیں مانے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. اس لیے اہل حدیث کی دعوت کا تیسرا اور اہم ترین نقطہ، اہم ترین خصوصیت وہ کیا ہے؟ شیخ اس کو بند ہی رکھے، اس کو بند کر، ابھی مجھے پسینہ ہے. اہل حدیث کی دعوت کا تیسرا اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ کہ اہل حدیث سنت کی طرف بلاتا ہے. کس کی طرف؟ ہمارے پاس بھی بہت کتابیں ہیں، ہمارے شیوخ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ہم ان کتابوں کی طرف نہیں بلاتے، ہم ان اقوال کی طرف نہیں بلاتے. ہم کراچی میں پڑھتے تھے، بدایت المجتہد ابن رشد کی ہے، تو اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے قال فلاں ہاکذا، قال فلاں ہاکذا، قال فلاں ہاکذا. اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں. تو ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ افریقہ کا تھا. وہ ایک دن شیخ کو پوچھتا ہے، اے شیخ یہ بتائیں پورا دن ہم یہ سنتے رہتے ہیں فلاں عالم دین نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا. ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ قال اللہ قال الرسول. اللہ نے یہ فرمایا، محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا، یہ ہمیں بتلاؤ. اہل حدیث کی دعوت قال اللہ اور قال الرسول ہے کہ رسول کی مانو، رسول کے بعد کسی اور کی ماننے کی ضرورت ہے؟ امام مالک نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس ہستی کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، اس کی کسی بات کو رد کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اس لیے اہل حدیث کا منہج خالص قرآن و سنت کا نام ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ موجود ہے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب کچھ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں حالات بدلیں، موقف بدلنے چاہیے، ملک بدلے، سارا کچھ بدلنا چاہیے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے عمرہ کیا، آپ نے سنا قریش یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں. یہ عمرہ کی غالباً عمرے کی بات ہے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ صحابہ کرام ان کے اندر جان نہیں رہی، کیونکہ عاجزی کے ساتھ کر رہے تھے، انکساری کے ساتھ کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کمزور ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. رومال ہے؟ رومال نہیں، رومال صرف رومال چاہیے. یہ کیا ہے؟
نہیں یہ ایسے استباع، یہ ایسے جب احرام باندھتے نا احرام، تو یہ انداز ایسے پہلے 3 چکروں میں، اور جب 3 چکروں میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ رمل کرتے ہیں ایسے، تھوڑا سا پہلوان جس طرح، آپ کے ہاں پہلوان پتہ نہیں اس طرح چلتے ہیں، ہمارے ہاں تو پہلوان ایسے ہی چلتے ہیں، تو وہ ایسے کر کے نا احرام تو ایسے اٹھا کے کندھا، اور تھوڑا سا تیز چلتے 3 چکروں میں، حالانکہ وہ عاجزی کی جگہ انکساری کی جگہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ایسے چلو۔ اب جب صحابہ کرام نے اس طرح کیا، احرام باندھا اور اس طریقے سے رمل کرتے ہوئے چلے، تو جب قریش نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کمزور کہاں ہو گئے، یہ تو پہلوان بن کے آ گئے، یہ مدینہ میں جا کے پہلوان بن گئے ہیں، لہذا ان کے ذہن سے بات نکل گئی۔ اب آئیے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، کسی نے کہا کہ اب تو اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب تو کفار دیکھ ہی نہیں رہے، کفار تو ختم ہو گئے ہیں، مکہ مکرمہ ان سے پاک ہو گیا ہے، اب اس استباق کو بدل دینا چاہیے۔ مشورہ ٹھیک تھا، بظاہر تو مشورہ ٹھیک ہی تھا، وہاں نماز اور طرح پڑھو، ادھر نماز اور طرح پڑھو، جس طرح جس کا دل آتا ہے اس طرح پڑھ لو، جو دل آتا ہے اس طرح کر لو، اس کو تبدیل کر لو، اس کو تبدیل کر لو، سارا کچھ تبدیل کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، رسول اللہ کا دین ایک وقت کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ نے جو عمل فرمایا قیامت قائم ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی بات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، اور وہ دین قیامت تک رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا وہ دین۔ اللہ اکبر۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور مثال، خود بناتے ہیں لوگ دین، کہتے ہیں سب کو چلتا ہے، سب کو چلتا ہے، ادھر کسی کا اور ہے، ادھر کسی کا اور ہے۔ مولانا آپ کے ہاں کون سے پیسے چلتے ہیں؟ ٹکا ہے کسی کے پاس؟ دو، ٹکے لینے کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ 1000 ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ 1000 ٹکا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس کی غلطی نہیں نکال رہا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ بن جائے۔ یہ جو ٹکا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ چھوٹا ہے، اور اس کا کاغذ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا میں اور شیخ مظفر اتنا بڑا کاغذ لے کر اتنا بڑا ٹکا بنائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اتنا بڑا، سنو تو صحیح، اتنا بڑا ٹکا بنائیں گے، اتنا بڑا ٹکا، وہ لے کے میں جاؤں گا حاجی صاحب کے پاس ساڑی لینے کے لیے۔ کدھر گئے حاجی صاحب؟ وہ حاجی صاحب پہ نہیں چلے گئے، ان کے پاس جاؤں گا کہ جناب یہ ٹکا میں نے بنایا ہے اور شیخ مظفر نے بنایا ہے، میں عالم دین ہوں، شیخ مظفر عالم دین ہیں، یہ ہم نے کمپلیکس میں بیٹھ کر بنایا ہے، بڑے اچھا بنایا ہے، یہ آپ لیں اور ہمیں فلاں چیز دے دیں۔ تو کیا خیال ہے دیں گے؟ آپ میں سے کوئی دکاندار ہے؟ دکاندار ہے کوئی؟ دکاندار؟ ہاں بھائی دکاندار ہے، آپ ہیں، اور یار میں بہت دور سے ہوں، آپ دیں گے مجھے؟ میں نے پشاور میں یہ بات بیان کی، میں نے کہا آپ دیں گے؟ ایک پٹھان کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم چیز کیا دیں گے، ہم تو کو مڑا گولی مارے گا۔ تم چالی کرنسی چلاتا ہے، تم چالی کرنسی چلاتا ہے، اور بات یہ ہے، مثال سمجھیے گا، اگر شیخ مظفر کا بنایا ہوا ٹکا نہیں چل سکتا، عتیق الرحمان شاہ کا بنایا ہوا ٹکا نہیں چل سکتا، تو تمہارا بنایا ہوا، تمہارے پیروں کا بنایا ہوا دین رب کعبہ کی قسم نہیں چل سکتا ہے۔
تو بھائی رسول اللہ کا اگر ٹکا نہیں بدلا جا سکتا، ٹکا لوگ کہتے ہیں جعلی ہے، ادھر بنایا ہے، وہ حکومت کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تو دین رسول اللہ کا ہے، تمہارا کام دین بنانا، تمہارا کام دین پر عمل کرنا ہے، دین بنانا نہیں ہے۔ تم نے ہندوستان کے اندر علیحدہ دین بنا لیا، تم نے بنگال کے اندر علیحدہ دین بنا لیا، تم نے پاکستان کے اندر علیحدہ دین بنا لیا، تم نے بنگلہ دیش کے اندر علیحدہ دین بنا لیا، تم نے ہند کے اندر علیحدہ دین بنا لیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کائنات کا کوئی بھی کونا ہو، دین نہیں بدلا جا سکتا، نہ بنایا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل ہوگا تو رسول اللہ کے دین پر ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، پانی شیخ نہیں، پانی پینا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے۔ شیخ دیکھنا، آپ کے ہاں گائے دودھ دیتی ہے، بھینس دودھ، ماشاءاللہ، اس میں ایک گائے آپ مجھے دے دیں، 2 دن میں یہاں پہ ہوں، بھینس دے دے، گائے دے دیں، کوئی بھی، اس کو میں دودھ نکالوں گا، اور اس کے اندر شیخ مظفر کا ادارہ ہے، یہاں پر بڑا اچھا پانی نکلتا ہے، بنگلہ دیش کا پانی ویسے ہی بہت اچھا ہے، اس کے اندر ڈالوں گا، پھر آپ کو بیچوں گا، آپ لیں گے؟ اور یار مہمان ہوں میں آپ کا، مہمان کی بات نہیں ماننی؟ کیوں یار، بڑے سخت لوگ ہو بھائی۔ اچھا چلو، نہیں ملاتے، شیخ مظفر کے ادارے کا پانی نہیں ملاتے، منرل واٹر یہ ملائیں گے، اور یہ تو اس سے مہنگا ہے دودھ سے، اس کی قیمت زیادہ ہے دودھ سے، یہ ملائیں گے۔ اچھا یہ بھی نہیں ملاتے؟ نہیں ملاتے یار، چلو سخت لوگ نہیں ملاتے۔ یہ آب زمزم ملائیں گے دودھ میں، آب زمزم، توبہ توبہ، کیا ہو گیا؟ آب زمزم، آب زمزم دودھ کے اندر ملائیں گے، دودھ خریدو گے؟ دھیرے ہو گئے اب زمزم کا نام سن کے۔ آب زمزم، آپ کہیں ساری دنیا کا آب زمزم ملا لے، دودھ خالص رہ سکتا؟ اللہ کی قسم ہے، دین کے اندر آپ امام ابو حنیفہ کی بات ملائیں، آپ امام شافعی کی بات ملائیں، احمد بن حنبل کی بات ملائیں، ابن تیمیہ کی بات ملائیں، ابن قیم کی بات ملائیں، ساجد میر کی بات بدلائیں، عبداللہ فاروق کی بات بتائیں، جس کی مرضی ہے بات اس کے اندر ملائیں، رب کعبہ کی قسم دین خالص رہ سکتا؟ جس طرح پانی کسی کی بات بھی دین کے اندر ملائی جا سکتی نہیں، ملا جا سکتی۔ کیوں؟ جب دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جا سکتا ہے تو دین جو خالص ہے، جو رسول اللہ نے پیش کیا، صحابہ نے جو بیان کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، احادیث کی روشنی میں مرتب ہوا، قرآن کی آیات موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود ہیں، حدثنا موجود ہے، اخبرنا موجود ہے، تو پھر کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی نہیں پڑ سکتی۔ اس لیے یاد رکھو، میرا موضوع بہت لمبا تھا، بہت طویل تھا، لیکن میں آپ کی تھکاوٹ کو بھی مد نظر رکھ رہا ہوں۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں، واللہ ہم نے بڑا کچھ دیکھا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہدایت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، مسلک اہل حدیث سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، اللہ یہ راستہ نہ دکھلاتا، تو کوئی اس راستے پہ آ سکتا؟ یہ دور دراز کا علاقہ کہاں اللہ مجھے لے کر آیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ بار بار آپ لوگوں کا چہرہ مجھے دکھائے۔ واللہ ایسا لگتا ہے آج بنگلہ دیش میں نہیں کھڑا، آج کشمیر اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
ہمیں آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے، ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، اور اللہ اس محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ مسلک اہل حدیث کو پوری دنیا کے اوپر پھیلا دے۔ آئیے ایک عہد لیتا ہوں، آخر میں وعدہ لیتا ہوں، وعدہ کرو گے بھائی؟ وعدہ کرو، پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ جب تک زندہ ہوں قرآن و سنت مسلک اہل حدیث اس کو پھیلاؤں گا، کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی، دن اور رات، صبح اور شام، ماننے والے نہ ماننے والے، ہر ایک کے سامنے اللہ تیرے دین کی دعوت پیش کرتا رہوں گا، خالص دین کی دعوت پیش کرتا رہوں گا، اور مرتے دم تک پیش کرتا رہوں گا، اور خود بھی اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔